سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات میں کچے گھر کے کمرے میں ایک ماں اپنے 5 بچوں کو لیے گرم بستر میں دبکی بیٹھی تھی۔ اماں بھوک لگی ہے، 5 سالہ بسمہ نے ماں کو مخاطب کیا۔ تو روٹی کھا لو، ماں بیزاری سے بولی۔ مجھے نہیں کھانی روٹی، مجھے دودھ پینا ہے، بچی ضد کرنے لگی۔ میں دودھ کہاں سے لاؤں؟ دودھ جو ڈیرے سے آتا ہے، تمہاری چچی ہڑپ کیے بیٹھی ہے، سعدیہ بے بسی سے بولی۔ اماں، ابا اور دادا چچی کو کچھ نہیں کہتے؟ سارا دن ڈیرے کا کام تم کرتی ہو اور دودھ سارا چچی رکھ لیتی ہے اور لڑائی بھی کرتی ہے۔ بسمہ نے ماں کی بے بسی محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ بچے ایسی باتیں نہیں کرتے، روٹی کھاؤ اور سو جاؤ۔ اس نے بچی کو ڈانٹا۔ کیا بتاتی کہ جب سر کا سائیں ہی اس کے ساتھ نہ تھا، وہ کسی اور سے کیا شکوہ کرتی، اور سسر کو تو دیورانی نے ویسے ہی اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ سعدیہ کو زندگی کا فلسفہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ 15 سال کی تھی جب بیاہ کر سسرال آ گئی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں لاڈ پیار کرنے والے ماں باپ اور عزت اور محبت دینے والے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آنا آسان نہیں تھا، لیکن ماں باپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ آنکھوں میں آنے والی نئی زندگی کے خواب سجا کر روتی بلکتی سعدیہ اپنے سسرال آ گئی تھی۔ سسرال میں ساس، سسر، دیور اور ایک نند تھی۔ سعدیہ نے اپنے نئے گھر کو قسمت کا لکھا مان کر قبول کر لیا تھا اور شادی کے کچھ ہی دنوں بعد سسرال والوں کی خدمت میں لگ گئی تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کے لیے یہ سب کچھ مینج کرنا مشکل تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب سر پر ذمہ داری پڑتی ہے تو اچھے اچھوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ سعدیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ سسرال والوں نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی، ان کا ایک ڈیرا تھا جہاں وہ کام کیا کرتے تھے۔ سعدیہ دن بھر گھر کے کام کرتی اور پھر اپنی ساس کے ساتھ مل کر ڈیرا کے کام بھی کروایا کرتی تھی۔ سارا دن گھر کے کام کر کر کے تھک جاتی، لیکن تسلی کے 2 لفظ بولنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ سعدیہ کے شوہر کو وہ پہلے دن سے ہی نہیں بھائی تھی۔ بہت کوششوں اور خدمتوں سے بھی وہ اپنے شوہر کے دل میں گھر نہ کر پائی تھی۔ یہ دکھ اس کے لیے بہت بڑا تھا، لیکن کس سے کہتی؟ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی اس کی ماں چل بسی۔ بہنوں کے اپنے اپنے گھروں کے مسائل تھے، کہتی بھی تو کس سے کہتی؟ یوں اپنے تمام دکھ اور تکلیف اپنے سینے میں ہی دفن کیے زندگی کی گاڑی چلتی رہی۔ وقت گزرتا چلا گیا، سعدیہ 5 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ ذمہ داری کا بوجھ بڑھتا چلا گیا تھا۔ مزید کچھ عرصہ گزرا تو ساس کا بھی انتقال ہو گیا۔ یوں گھر اور ڈیرے کی ساری ذمہ داری سعدیہ کے ناتواں کندھوں پر آن گری، جسے اس نے بہت خوش اسلوبی سے نبھایا تھا۔ چھوٹی نند کی بھی شادی ہو گئی۔ اس سے کچھ عرصہ بعد دیور کی شادی کا شور اٹھا۔ سعدیہ نے بہت محبت اور جوش و خروش سے آنے والی دیورانی کے لیے شادی کی شاپنگ شروع کر دی۔ دیورانی کے لیے ہر وہ چیز لی گئی جو اس کی شادی میں اس کے لیے نہیں لے گئی تھی۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ بہت دھوم دھام سے بارات لے جا کر دلہن کو گھر لایا گیا۔ اگلے دن ولیمے کا فنکشن ہوا اور پھر زندگی واپس اپنے معمول پر آنے لگی۔ وہی گھر اور ڈیرے کا کام، بچوں کی ذمہ داریاں، شوہر کی بے رخی، سب کچھ واپس پلٹنے لگا۔ شوہر کی بے وفائی کا دکھ اسے اندر ہی اندر کھائے چلا جا رہا تھا۔ سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی، لیکن کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ چند ایک بار بات بھائیوں تک پہنچی، انہوں نے آ کر بہنوئی کو سمجھایا، لیکن نتیجہ وہی، ڈھاک کے 3 پات۔ شروع کے دن تو کافی اچھے گزرے۔ دیورانی سعدیہ اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتی اور بچوں کو نہلا کر کپڑے پہناتی، گھر کے کاموں میں سعدیہ کا ہاتھ بٹاتی، لیکن یہ سکون وقتی تھا۔ کچھ ہی دنوں میں دیورانی نے پر پرزے نکالنا شروع کر دیے تھے۔ سعدیہ سے جھگڑا کرتی، گھر کے کاموں سے بھی ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ زیادہ تر وہ اپنے میکے میں پائی جاتی، لیکن جب بھی سسرال آتی سعدیہ کا جینا حرام کیے رکھتی۔ زندگی میں پہلے کیا کم پریشانی تھی جو اس دیورانی نے بھی پریشانیوں کی لسٹ میں اضافہ کر دیا تھا۔ ماں باپ اور بھائیوں کی لاڈلی، سب سے چھوٹی بہن ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبتی چلی جا رہی تھی۔
بچے اب بڑے ہو چکے تھے۔ بڑا بیٹا 14 سال کا ہو گیا تھا اور ڈیرے پر باپ کا ہاتھ بٹانے لگا تھا، لیکن تپتی دوپہر میں گھر سے کھانا بنا کر ڈیرے پر لے جانا اور ڈیرے پر جا کر آبلے تھاپنا سعدیہ کی ہی ذمہ داری تھی۔ رشتہ دار عورتوں نے سعدیہ کے شوہر کو کہا کہ ڈیرے کے کاموں کے لیے کوئی الگ عورت رکھ لے جو وہاں کا کام کیا کرے۔ سعدیہ بیچاری اکیلی گھر کے کام کے ساتھ بچوں کو بھی سنبھالتی ہے اور ڈیرے کا کام بھی کرتی ہے۔ اکیلی جان سے اتنا کچھ نہیں ہوتا، لیکن شوہر نے ہی ہنس کر ٹال دیا۔ سعدیہ نے تو کسی سے شکوہ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس صبر کا دامن تھامے اس پاک ذات سے امید لگائے بیٹھی تھی جس کا کہنا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ایک دن تپتی دوپہر میں سر پر آبلے لیے سعدیہ گھر آئی تو دروازہ بند تھا۔ لاکھ کھٹکھٹانے پر بھی دیورانی نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ تھکن اور گرمی سے بے حال دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، لیکن اندر پنکھے تلے آرام سے لیٹی دیورانی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ تھک ہار کر سعدیہ گرنے ہی والی تھی جب ساتھ والی نے آ کر اسے سنبھالا، اپنے گھر لے جا کر پانی پلایا۔ کافی دیر بعد سعدیہ نے جانے کی اجازت چاہی۔ اچھا باجی، اب میں چلتی ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا، وہ ممنونیت سے بولی۔ ارے شکریہ کس بات کا، تم ہماری ہمسائی ہو اور پانی پلانا تو بہت بڑا ثواب ہے۔ تم بیٹھو، کھانا کھا کے جانا۔ ارے نہیں باجی، بچوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، ان کے لیے روٹی بنانی ہے، میں چلتی ہوں، وہ فکر مندی سے بولی۔ اسے بچوں کا فکر تھا جو اسکول سے آنے ہی والے تھے اور آتے ہی روٹی روٹی کا شور ڈال دیتے۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ساتھ والی نے کہا تو سعدیہ اپنے دروازے پر آ گئی۔ 3-4 بار کھٹکھٹانے پر دیورانی کو ترس آ ہی گیا تھا اور دروازہ کھل گیا۔ سعدیہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے پورشن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بیٹھی ہی تھی کہ بچوں کے آنے کا شور اٹھا۔ بچوں نے بھوک لگی ہے کا شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ سعدیہ اپنے تھکے ہوئے وجود کو گھسیٹتے ہوئے کچن تک چلی گئی تھی اور آٹا گوندھ کر بچوں کے لیے روٹی بنائی۔ کچن کیا تھا، تپتے صحن کی ایک نکڑ میں چولہا رکھا تھا جس میں سعدیہ نے لکڑیاں جلا کر بچوں کے لیے روٹی بنائی تھی۔ ایک تو چولہے کی گرمائش اور اوپر سے آسمان بھی گویا آگ برسا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، سر الگ چکرا رہا تھا۔ بمشکل روٹیاں بنا کر وہ اندر آئی۔ حماد بیٹا، جاؤ چچی سے برف لے آؤ، اس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو کہا۔ امی میں نہیں جا رہا، چچی برف نہیں دیتی، 100 طرح کی باتیں سناتی ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ چلو ایسا کرو کسی اور کے گھر سے لے آؤ، میں کسی کے گھر نہیں جا رہا، صبح جن کے گھر سے برف لے آئے تھے اب وہ دوبارہ برف نہیں دیں گے۔ لوگ باتیں بناتے ہیں کہ جب تم لوگوں کے اپنے گھر میں فریج ہے تو ہمارے گھروں میں کیوں آتے ہو، وہ چیختے ہوئے بولا تھا۔ سسر نے فریج لا کر دیا تھا، لیکن دیورانی نے نہایت چالاکی سے اپنے پورشن میں فریج رکھ لیا تھا۔ نہ تو وہ بچوں کو برف دیتی تھی اور نہ ہی کوئی اور چیز رکھنے دیتی۔ سعدیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ بالآخر صبر شکر کر کے بچوں نے روٹی کے ساتھ نل کا گرم پانی پی لیا تھا۔ سکھ ہی سکھ دوں گی، یہ کہہ کر مکر گئی زندگی۔ دیورانی نے کافی دن سے گھر میں جھگڑا کھڑا کیا ہوا تھا کہ سعدیہ کو گھر سے نکال دیا جائے۔ وہ اس گھر میں سعدیہ کو نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں کیوں نکلوں، یہ میرا بھی گھر ہے، میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ سعدیہ غصے سے بولی۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ گھر میرے شوہر کی کمائی سے بنا ہے۔ اس نے اتنے سال بیرون ملک رہ کر اپنی کمائی سے یہ گھر بنایا ہے۔ دیورانی سعدیہ سے بھی اونچی آواز میں بولی تھی۔ تمہارے شوہر نے اگر محنت کر کے بنایا ہے تو میرے شوہر کی بھی محنت شامل ہے اس میں، جو سارا دن کھیتوں پر جانوروں کی طرح کام کرتا ہے۔ سعدیہ نے احتجاج کیا۔ ہاں تو ہم کیا کریں، کام کرتا ہے تو کھاتا نہیں ہے؟ 5 بچے ہیں تمہارے، وہ سب کہاں سے کھاتے ہیں؟ دیکھو میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی، بہتر ہوگا کہ تم یہ فضول کی ضد چھوڑ دو، میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ سعدیہ کہتی ہوئی اپنے پورشن میں چلی گئی تھی، لیکن معاملہ یہی ختم نہیں ہوا تھا۔ دیورانی نے ایک محاذ کھڑا کر دیا تھا۔ نندوں نے آ کر صلح صفائی کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن دیورانی کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ سعدیہ کو اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتی۔ سعدیہ نے چپ سادھ لی اور سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ سعدیہ نے اچانک جنگلے سے نیچے جھانکا تو دیورانی کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے پایا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ رات کے وقت آ جانا،
دیورانی کا یہ جملہ سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ نہ جانے وہ کس کو بلا رہی تھی۔ ساری رات بے چینی کے مارے اسے نیند نہ آئی۔ 2 بجے کا وقت تھا جب اسے گلی میں کچھ لوگوں کا شور سنائی دیا اور ساتھ ہی فضا گولیوں کی ترتراہٹ سے گونج اٹھی۔ اس نے شوہر کو بلایا۔ اٹھے، دیکھے باہر کوئی ہمارے دروازے کے پاس فائرنگ کر رہا ہے۔ سو جاؤ، کوئی نہیں ہے، محلے والے چودھری ہیں، وہ فائرنگ کر رہے ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے وہ اکثر ہی رات کو فائرنگ کرتے ہیں۔ شوہر نے بیزاری سے جواب دیا اور دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا، لیکن سعدیہ کی چھٹی حس اسے مسلسل خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ اچانک سے ایک گولی چلی۔ سعدیہ کو لگا تھا وہ گولی اس کے پاس ہی چلی ہے۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ گولیاں گیٹ کو ماری جا رہی ہیں۔ بچے بھی شور سن کر اٹھ بیٹھے تھے۔ اس نے تمام بچوں کو اپنے آپ میں سمیٹا۔ اب تو شوہر کو بھی یقین ہوا چلا تھا کہ فائرنگ ان کے دروازے پر ہو رہی ہے۔ وہ اٹھ کر جانے ہی والا تھا جب سعدیہ نے اسے روکا۔ پلیز، اللہ کا واسطہ ہے، آپ باہر صحن میں نہ جائیں۔ باہر فائرنگ ہو رہی ہے، کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ باہر کون بےغیرتی کر رہا ہے۔ وہ ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولا۔ نہیں پلیز، آپ باہر نہیں جائیں گے۔ وہ اٹھ کر دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ شوہر بالآخر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی۔ مارے پریشانی کے سعدیہ کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جان مٹھی میں آئی ہوئی تھی۔ دور کہیں اذان کی آواز آنے لگی۔ وہ باہر صحن میں نکلے تو صحن میں گولیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ دیورانی مزے سے سو رہی تھی، گویا کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ صبح اٹھ کر سسر کے سامنے جب بات کھلی تو پتہ چلا کہ رات فائرنگ کرنے والے دیورانی کے بھائی تھے، جنہیں اس نے خود بلایا تھا۔ اس کی ایسی بے وقوفانہ حرکت پر سب نے اسے بہت ڈانٹا، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ برادری والوں نے پنچایت بلانے کا فیصلہ کیا۔ پنچایت جمع کی گئی، جس میں دیورانی نے سب کے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ پنچایت والوں نے ایسی بدتمیزی اور بے عزتی سے تنگ آ کر سعدیہ کے سسر کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد تم لوگوں کے فیصلے کے بارے میں کوئی بھی پنچایت نہیں بیٹھے گی، اپنے معاملات تم لوگ خود نپٹاؤ۔ زندگی سعدیہ پر تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دیورانی سعدیہ کے کردار کے بارے میں ایسی بکواس کرتی کہ سننے والے کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ سعدیہ خاموش رہتی، لیکن اس نے یہاں تک ہی بس نہیں کی تھی۔ بعض اوقات وہ سعدیہ کی معصوم بچی کو بھی نہ جانے کیا کیا اول فول بکتی۔ سعدیہ سے برداشت نہ ہوتا اور پھر گھر جنگ کا منظر پیش کرنے لگتا۔ سعدیہ کے ساتھ ساتھ محلے والے بھی روز روز کی لڑائی سے تنگ آ چکے تھے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دیورانی کی بکواس اور چالاکیوں کو بھی اس نے قسمت کا لکھا مان لیا تھا۔ ذمہ داریوں کا بوجھ اور شوہر کی بے رخی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پیار کرنے والا شوہر خوبصورت سے گھر کے سپنے دکھا کر زندگی نے اسے کیا دیا تھا؟ 5 بچے، شوہر کی نفرت، سارا دن جانوروں کی طرح گھر کے کاموں کا تحفہ۔ وہ کام کر کر کے تھک جاتی تھی، لیکن ہمدردی اور پیار کے 2 بول بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ کیا یہی زندگی ہے؟ ایسی زندگی کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خیر، زندگی کی گاڑی چلانی ہی تھی، بلکہ چل کہاں رہی تھی۔ سعدیہ زندگی کے بوجھ کو اپنے ناتواں کندھوں پر لیے گھسیٹ رہی تھی۔ جانے یہ کانٹوں بھرا سفر کتنا اور باقی رہ گیا تھا۔ اور نہیں ہوتی مجھ سے تیری مزدوری، اے زندگی تو میرا حساب کر دے۔ آخر میں ماں باپ سے گزارش کروں گی کہ بیٹیوں کو بیاہ کر ان کے سسرال والوں کے رحم و کرم پر مت چھوڑ دیا کرے، ان سے ان کے دل کا حال پوچھتے رہا کرے۔ بھائیوں سے بھی کہوں گی کہ خدا را اپنی شادی شدہ بہنوں کی خبر گیری کرتے رہا کرے، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مہیا کر دیا کرے، اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈالیں گے۔ زیادہ کچھ نہیں تو 1-2 وقت کا کھانا اور تسلی کے چند بول ہی بول دیا کرے، بہنیں اس سے ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ سننے والوں سے کہوں گی کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل یا پریشانی پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے سے پہلے اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھ لیا کرے جو آپ سے بدتر حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد یقیناً آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ آپ کی زندگی 1000 لوگوں سے بہتر ہے۔ اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔
جو اپنی عزت نفس کی خاطر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا باعث توہین سمجھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمر، زندگی، ایمان، صحت، تقوی، سکون، پرہیزگاری میں برکت